یہ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو یہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے، 25 صفحاتی اختلافی نوٹ میں نے پڑھا ہے، اور جائز صاحب سے کہنا یہ تھا کہ اس کا ترجمہ پڑھا ہے انگریزی میں، ظاہر ہے اور خوبصورت ہوگا، ترجمہ بھی خوبصورت تھا، اور جائز صاحب کی کمی محسوس کر رہے ہیں ہم سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جب سے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو ہم یتیم سے محسوس کر رہے ہیں جائز صاحب۔ آپ کے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے آپ نے کمال فیصلے کیے، اور مسنگ یو سر۔ اور دوسری بات، انہوں نے بڑا خوبصورت پوائنٹ اٹھائے اس میں کہ سپریم کورٹ کے کردار، از خود نوٹس، سیاسی معاملات اور سپریم کورٹ، موجودہ سیاسی ماحول، بحرانوں میں گھرا پاکستان، تحریک انصاف کا قومی اسمبلی سے نکلنا، واپس آنا، 63A کی تشریح، عدلیہ، پارلیمنٹ اور عوام۔ لیکن جائی صاحب، مجھے خوشی ہوتی کہ اگر آپ بات یہاں سے شروع کرتے کہ یہ بحران پیدا کس نے کیا، جب آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے تو کیوں نہیں ہوئے، یہ معاملہ عدالت کیوں پہنچا، یہ الیکشن کمیشن، یہ حکمران اتحاد، یہ گورنرز نے کیوں اس کو پہلے سیاسی بحران میں بدلا، پھر آئینی بحران میں بدلا اور پھر عدالتی بحران میں بدلا۔ مجھے خوشی ہوتی جائز صاحب کہ اگر آپ لکھتے کہ عدلیہ جو تقسیم کی جا رہی ہے اس پر بھی 2-4 جملے لکھتے، جس طرح سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے ہیں اس پر بھی ایک آدھ جملہ لکھتے، جس طرح ان کے چیف جسٹس اور بردرز ججز کی تضییق، کردار کشی ہو رہی ہے، اس پر بھی لکھتے۔ جج صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک نوٹس لیا تھا جب جج زیبا چودھری کے حوالے سے عمران خان کے ایک نامناسب بیان پر اور توہین عدالت کی کارروائی چلائی تھی۔ اب آپ کے بردر ججز کی تضییق ہو رہی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے، کنڈکٹ کردار پر بلا جواز حملے ہو رہے ہیں، ججز کے خاندان تک پہنچے ہوئے ہیں، ججز کو سازشی کہا جا رہا ہے۔ کاش آپ اس پر بھی لکھتے اور کہتے کہ ان کو بلایا جائے، ان کو توہین عدالت میں بلایا جائے اور ان کو توہین عدالت کی کارروائی چلائی جائے۔ پھر جائی صاحب، آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہا خود نوٹس نہیں لینا چاہیے، وزیر اعظم اس ملک میں عدالت لگاتی ہے، وزیر اعلیٰ عدالت لگاتی ہے، گورنر عدالت لگاتی ہے، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، نیب ترامیم اور نہ جانے کیا کیا۔ بتائیے، جب آپ پارلیمنٹ غیر فعال ہو، جب سیاستدان آپس میں نہ بیٹھ رہے ہوں، جب نفرت تقسیم انتہا پر پہنچی ہو، جب ہر معاملہ عدالت میں پہنچا ہو، تو جائی صاحب کیا کریں پھر؟ یہ بحران۔ اچھا، آپ جائی صاحب نے کہا کہ قاسم سوری صاحب کی جو از خود نوٹس تھا وہ بھی غلط تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ہی قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی، اسمبلیاں توڑ دی گئیں، مطلب میں سمجھ لوں کہ سازش ہوئی تھی ہمارے ملک میں اگر یہ مقدمہ نہ چلتا تو، مطلب میں سمجھ لوں کہ ساری پارلیمنٹ میری غدار تھی، مطلب میں سمجھ لوں کہ وہ سب کوئی ٹھیک ہوا تھا۔ اگر آپ کا آج خود نوٹس نہ آتا تو انتخابات کیا ہو پاتے، سیاسی بحران کہاں تک پہنچتا؟ تو سر، جب گھر کو آگ لگی ہو، ایک آج خود نوٹس، میں تو اس کے حق میں ہوں، آج خود نوٹس کا بلا جواز استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں تو اس کے حق میں ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے جائی صاحب کہ یہ اب معاملہ یہ نہیں رہا، یہ جو حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت بامقابلہ سپریم کورٹ ہو گئی ہے، کبھی وفاقی کابینہ کا کہنا کہ مسترد کر دیا، کوئی حیثیت نہیں، پارلیمنٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں، ان عدالت کے ملزموں کو اور مجرموں کی کہنا کہ چیف جسٹس استعفے دیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن سر، جب سپریم کورٹ یعنی سب سے بڑی عدالت، آپ وہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ جب معاملہ نہ حل ہو پائے، قوم کسی بحران میں ہو تو آپ کے پاس معاملہ آئے تو آپ حل کریں، اور آج خود نوٹس ہونا چاہیے۔ 3 ججز کے کمیٹی اس کا کر لے کہ کس پہ لینا ہے کس پہ نہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ جو موجودہ ہماری سیاستدان ہے، انہوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا جائی صاحب۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں نا، اسی کا یہ جو اختلافی نوٹ ہے، اس کے شروع میں جواب بھی دیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جج صاحب جب سیاستدان اس طرح کے معاملات ہوں تو انہوں نے کہا ہے کہ کنسٹرینٹ تھوڑا سا شو کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کے جو سیاسی معاملات ہیں اگر وہ اس فورم پہ لے آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ آگے جا کے بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھے مقدمات تو پھر ان کو چلنے دینا چاہیے تھا۔ نہیں میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو فار ایگزامپل یہ جو آپ نے کہا کہ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرتے
وہ کہتے ہیں ان کے مطابق تھوڑا سا اور یہ ان کے جو ساتھی ججز تھے انہوں نے بھی پہلے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے جلد بازی سے یا اپنے آپ کو غیر ضروری طور پہ ان معاملات سے الجھا لینے سے عدالت کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میڈم شیخ بہت خوبصورت ایک کسی بھی آئیڈیل معاشرے میں، مہذب معاشرے میں، جمہوری معاشرے میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن یہاں جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جانوروں جیسے 90% ہم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں یہ اپلائی ہوتا ہے تو کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو صرف ایک پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ تو چھوڑیے، میں تو ایک پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر قاسم سوری والی آج خود نوٹس نہ لیا جاتا اس دن تو انہوں نے چیف جسٹس کے نعرے مارے تھے، آج کہہ رہے ہیں ریزائن کریں۔ سر لیکن وہ سرکمسٹانسز الگ تھے نا، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، تمام جتنے بھی ججز تھے ان سب نے کنسنٹ دیا اور پھر انہوں نے توجہ دلائی بلکہ چیف جسٹس صاحب کی کہ جی اس کے اوپر نوٹس لے، وہ ذرا سرکمسٹانسز الگ تھے۔ میڈم شیخ بات تو آج خود نوٹس کی ہو رہی ہے، اور بات یہ سپریم کورٹ کے اندر کن حالات میں کن سرکمسٹانسز میں لیے گئے، یہ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے مشاورت نہیں ہونی، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کہ کتنے لوگوں سے مشاورت ہونی ہے، کتنے لوگوں سے مشاورت نہیں ہونی، کس نے فیصلہ کرنا ہے، کس نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ سارے برادر ججز اور معزز جج صاحبان کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاز خود نوٹس ہونا چاہیے، خواہ اس کو ساری سپریم کورٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر، بس مجھے یہ بتا دیں کہ اب جس طرف صورتحال جا رہی ہے، وفاقی حکومت نے مطالبہ کر دیا ہے، اب کیا رد عمل ہو چیف جسٹس صاحب کا اس کے اوپر؟ مختصر چیف جسٹس صاحب اور چیف جسٹس صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل دباؤ برداشت کر رہے ہیں، جسٹس اجاز الاحسن کا، جسٹس منیب اختر صاحب کا، اور انتخابات کروائیں، اور بالکل استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں استعفیٰ دینا چاہیے؟ یہ تو ان کا تو جو بندہ ایف آئی اے کا ڈی جی ہو تو اگر ان کے خلاف ہو جائے تو استعفیٰ دے دے، چیئرمین نیب استعفیٰ دے دے، نہیں دینا چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے۔